الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور عالم شفیع روز جزا، حبیب کبریا، شفیع روز جزا علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اخیر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام کی برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرنامہ کلام میں خطبے میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ دوسری بار ہے کہ اسی آیت مقدسہ کو ہم نے عنوان سخن بنایا ہے. پچھلے جمعے بھی اسی آیت کے تحت کچھ تفصیلی نکات اور کچھ خاص باتیں جن کا تعلق عقائد اہل سنت سے تھیں ان کا ذکر کیا گیا، اور آج بھی انشاءاللہ اسی آیت کے تحت چند مزید باتیں ہیں جن کا تعلق خاص عقائد اہل سنت سے ہے، اس کا بیان کیا جائے گا. لہذا اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمائی، جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی ہے، اور سورہ توبہ قرآن مجید کے 10ویں پارے سے شروع ہو کر 11ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کا تعلق سورہ توبہ کے 11ویں پارے سے ہے، اور اس آیت کا نشان 100 ہے. آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت بیان کی، اور ان کے درمیان میں فضیلت کے لحاظ سے جو درجہ بندی ہے اس کو اللہ نے بیان کیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت کرنے والے ہیں اور خیر میں سبقت کرنے والے ہیں، جو ایمان اور اعمال خیر میں پہلے پہل ہے، وہ چاہے مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین اور ان انصار کی اتباع کی احسان کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تمام سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے.
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں عبدالآباد رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی یہی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اس کی تفسیر کے حوالے سے ہم نے پچھلے جمعے بہت کچھ بیان کیا کہ ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ جو صحابہ کرام عمل خیر میں سب سے پہلے رہے، ایمان لانے میں سب سے پہلے رہے، چاہے ان کا تعلق مہاجرین سے ہو چاہے انصار سے ہو، اللہ نے ان تمام کے بارے میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اب یہ کون لوگ ہیں جنہیں سابقون الاولون کہا جائے؟ وہ کون اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے لیے یہ لقب لائق ہے کہ انہیں سابقین الاولین کہا جائے؟ ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو ایک تفسیر جو پچھلے جمعے ہم بیان کر چکے، اب اس تفسیر کو اگر مزید دوبارہ بیان کیا جائے تو آج جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات رہ جائے گی۔ ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجیے اشارتاً ایک قول یہ ہے جو سعید بن مسیب کا ہے کہ اس سے مراد مہاجرین میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور انصار میں سے وہ لوگ ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شامل رہے جن کی تعداد 6 تھی، جو بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شامل رہے جن کی تعداد 12 تھی، اور جو بیعت عقبہ ثالثہ میں بھی شامل رہے جن کی تعداد 70 سے 72 تھی۔ یہ لوگ ہیں جو آغاز اسلام میں، ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئے، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کی۔ یہ لوگ مراد ہیں سابقون الاولون سے، اور اللہ نے انہی کے بارے میں بشارت دی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ تو ایک تفسیر ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے، اور اسی تفسیر کے کئی نکات بھی ہم بیان کر چکے، آج اسے دہرانا نہیں ہے۔ دوسری تفسیر جو امام شافعی رحمہ اللہ اور آپ کے اصحاب کی ہے، اور عطا بن یسار رضی اللہ عنہ جو امام المفسرین میں سے ہے، ان کی یہ دوسری تفسیر ہے۔ اس دوسری تفسیر کو بھی بیان کیا امام ابو عبداللہ القرطبی المالکی رحمہ اللہ نے، اور امام مظہری نے بیان کیا۔ ان کے علاوہ ان سے آگے بھی اور ان سے پہلے بھی کئی مفسرین جو ائمہ مفسرین میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا۔ فرمایا نص القرآن علی تفضیل السابقین الاولین من المہاجرین والانصار وهم الذین یشہدون بیعۃ الرضوان على قول اصحاب الشافعی رضوان اللہ علیہم اجمعین، او هم اہل بدر على قول یسار ابن یسار یا عطا ابن یسار رضی اللہ عنہ، ولا خلاف ان اول السابقین من المہاجرین وهو ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے امام قرطبی کی عبارت جس میں آپ نے 3 باتیں بالکل 2 ٹوک انداز میں بیان کر دی۔ اسی آیت کے تحت یہ دوسری تفسیر ہے۔ فرمائے اس آیت مقدسہ میں 3 باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، اور جو عقائد اہل سنت سے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے، اور وہ کیا ہے؟ فرمائے نص القرآن علی سابقین الاولین من المہاجرین والانصار۔ اس آیت مقدسہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سابقین الاولین من المہاجرین والانصار ان تمام لوگوں کے لیے بتا دیا کہ اور صحابہ کرام بھی ہیں، ان کی شانیں بہت ہیں، لیکن اگر فضیلت کی بات آئے گی تو سابقون الاولون کو ان تمام صحابہ کرام پر فضیلت حاصل ہوگی۔ اس آیت میں تو یہی ہے نا، 2 رائے اس میں نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد تو بہت ہے، جس قدر انبیاء کرام کی تعداد ہے، محتاط اندازے کے مطابق 1,24,000 انبیاء کی تعداد ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق، ایک قول کے مطابق یہی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ لیکن ان کے درمیان میں ہر ایک ہی فضیلت کا حامل تو نہیں ہے نا، ان کے درمیان میں بھی درجہ بندی ہے، ان کے درمیان میں فضیلت کے لحاظ سے درجہ بندی ہے، اور وہ درجہ بندی بہت ہے۔
لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جتنے صحابہ کرام موجود ہیں ان میں سابقین الاولین کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ بات قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ سے ثابت ہو گئی. ایک بات. اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اب وہ سابقون الاولون کون لوگ ہیں، اس پر قرآن مجید کی آیت نص ہے کہ اور امام مفسرین اور محدثین کرام نے اس کو بھی بیان کیا. مفسرین نے بیان کیا کہ وہ سابقون الاولون کون ہیں. ایک تفسیر تو وہ ہم پہلے بیان کر چکے. دوسری تفسیر فرمایا سابقون الاولون کی دوسری تفسیر یہ ہے جس کو امام شافعی اور آپ کے اصحاب نے نقل کی ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بیعت رضوان میں شامل رہے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو سنہ ہجری 6 میں بیعت رضوان کا واقعہ ہوا، جس میں 1400 صحابہ کرام موجود تھے اور بے سر و سامان تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک ہمارے مطالبے مان نہ لیے جائیں تب تک تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے. تمام صحابہ کرام نے بیعت کی. ان کی تعداد 1400 تھی، اور انہی تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا پیارے حبیب جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو یہ اصحاب شجرہ مراد ہے. فرمائے فہم الذین یشہدون بیعت الرضوان. یہ سابقون الاولون وہ لوگ ہیں جو بیعت رضوان میں حاضر تھے. ایک قول. اور دوسرا قول عطا بن یسار کا ہے. فرمایا ہم اہل بدرین. یہ وہ لوگ ہیں جو غزوہ بدر میں شامل تھے جن کی تعداد 313 ہے. فرمایا یہ وہ اصحاب ہیں جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اسلام کا سب سے پہلا غزوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ، غزوہ بدر میں، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. غزوہ بدر غزوہ حق و باطل تھا. یہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا دن تھا کہ اس دن کے بعد حق کی حقانیت بھی واضح ہو گئی، باطل کا بطلان بھی واضح ہو گیا. تو اس غزوہ میں کتنے لوگ شریک تھے؟ 313 صحابہ کرام. فرمایا یہ 313 وہ صحابہ کرام ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے. تو ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں افضل ہے، بلند و بالا ہے. اور انہی کی شان میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجرین اور انصار میں وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شامل تھے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے برتر و بالا ہیں. تو یہ دوسرا قول ہو گیا. ایک قول کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو بیعت رضوان میں شامل تھے، دوسرے قول کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو غزوہ احد میں شامل تھے. تو بہرحال جو بھی شامل، اس میں تو اختلاف ہے کہ سابقون الاولون سے کون لوگ مراد ہیں. یا وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی، یا وہ لوگ مراد ہیں جو اہل بدر میں سے ہیں، یا وہ لوگ مراد ہیں جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے. اس میں تو اختلاف ہے. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات امام قرطبی فرماتے اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ان اول السابقین من المہاجرین وہو ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تم جس کو بھی لے لو، جنہیں بھی شامل کر لو کہ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، جن کا بھی نام لے لو، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف نہیں ہو سکتا کہ سابقون الاولون کا جسے امام بنایا گیا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. سابقون الاولون یعنی تمام صحابہ کرام میں جسے سب سے افضل و اعلیٰ کہا گیا، جسے سب سے پہلا کہا گیا، جسے افضل البشر بعد الانبیاء کہا گیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ جس پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے آج کے زمانے میں اسی پر اختلاف کیا جاتا ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ابھی تو ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. عقیدہ اہل سنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، بالخصوص خلفائے اربع یعنی یہ 4 خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے جس کو امام ابن حجر عسقلانی نے بھی بیان کیا اور امام طحاوی نے بھی بیان کیا اور
امام نصفی نے بھی بیان کیا، شرح عقائد میں صاحب نبراس نے بھی بیان کیا۔ وہ کیا عقیدہ ہے کہ ان ترتیبہم فی الفضل کترتیبہم فی الخلافت، ان اصحاب اربع، ان خلفائے اربع کی خلافت کی جو ترتیب ہے فضیلت کی بھی وہی ترتیب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چوتھے خلیفہ تو حضرت مولا علی ہیں لیکن فضیلت میں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے برتر ہیں، بالا ہیں، افضل ہیں، تو یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے، یہ روافض کا عقیدہ ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے، جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بیان کیا، جو عقائد اہل سنت کے سب سے پہلے علمبردار ہیں، محافظ عقائد اہل سنت ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم سب پیچھے پیچھے ہیں، ہم انہی کو ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح عقائد دینیہ میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کر دیا جائے تو وہ دین اسلام میں نہیں رہتا، ویسے ہی عقائد اہل سنت میں سے کسی ایک عقیدے کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جائے گا۔ پھر وہ کون ہوگا؟ وہ بدعتی ہوگا، جس سے ملنے سے بھی منع کیا گیا، جس کے اجتماعات میں جانے سے بھی منع کیا گیا، جس کے پاس بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا، اور جس سے تعلق رکھنے سے بھی منع کیا گیا، جس سے دوستی بنانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ وہ عقائد اہل سنت میں سے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہوگا اگر اس کے پاس اس کے عقیدہ اہل سنت و جماعت میں سے کسی متفق علیہ عقیدے میں سے کسی ایک عقیدے پہ اختلاف ہوگا، وہ کوئی دوسرا تو ہو سکتا ہے، وہ اہل سنت و جماعت نہیں ہو سکتا۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مرسلین ملائکہ، 4 ملائکہ، حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ ملائکہ کے سردار ہیں نا، ملائکہ کے سردار ہیں، انہیں کہتے ہیں مرسلین ملائکہ۔ مرسلین ملائکہ کو چھوڑ کر اور جمیع انبیاء کرام کو چھوڑ کر، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام کو چھوڑ کر اور مرسلین ملائکہ کو چھوڑ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں جن و انس و ملائکہ سب سے افضل ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے آگے نہ کوئی جن جا سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ کوئی امام جا سکتا ہے، نہ کوئی انسان جا سکتا ہے۔ اگر آپ سے افضل کوئی ہے تو وہ ملائکہ مرسلین ہے، اگر آپ سے افضل کوئی ہے تو وہ انبیاء معصومین ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ اس زمانے میں جہاں ہمارے اعمال کے لیے بگاڑ کے باعث بہت سارے لوگ بنے، وہیں عقیدے کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ بگاڑ کا باعث بنے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، اور اسی طرح تمام انسانوں میں افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی تمام انسانوں میں انبیاء کرام کو چھوڑ کر افضل البشر حضرت صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء حضرت عمر بن خطاب ہیں، ان کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء حضرت عثمان غنی ہیں، ان کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے ایک۔ اس کے علاوہ دوسرا عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے افضل البشر بعد الانبیاء نہیں ہے کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ باریک نقطہ یاد رکھیے، آپ پہلے خلیفہ ہیں نا، آپ پہلے خلیفہ ہیں، اس وجہ سے آپ افضل البشر بعد الانبیاء نہیں ہیں۔ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اس وجہ سے آپ پہلے خلیفہ ہیں، یعنی کہ آپ کا پہلا خلیفہ ہونا افضل البشر بعد الانبیاء کا سبب نہیں ہے، آپ کا افضل البشر بعد الانبیاء ہونا پہلا خلیفہ ہونے کا سبب ہے۔
یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ عقائد اہل سنت میں سے ہے جو ہم نے آپ کو بیان کر دیے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کے تاجدار علم بردار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس پر آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، الزلال الانقا زبردست کتاب ہے اسی حوالے سے، اور مطلع القمرین زبردست کتاب ہے جو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فقط اسی پر گفتگو کی ہے اور اسی مسئلے پر آپ نے تصنیف فرمائی ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے دلائل کیا ہے، اب وہ سنیے۔ ایک دلیل تو یہی آیت ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جس میں اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کو، جمیع صحابہ کرام پر فضیلت دی، ایک بات۔ اور پھر امام قرطبی فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں جس طرح سابقون الاولون صاحب فضیلت ہے، سابقون الاولون میں سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے دہرا دیا۔ اب ہماری دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل امام محب تبری نے روایت کی، اسے الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ میں فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو نقل کرنے والے مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مولا علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یونادی منادی یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، کل خلائق ایک میدان میں موجود ہوگی، تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، تو ایک پکارنے والا اللہ کی جانب سے، اللہ کے اذن سے آواز دے گا، پکارے گا، اور کیا کہے گا؟ این السابقون الاولون، سابقون الاولون کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہو جائے۔ این السابقون الاولون، سابقون الاولون کہاں ہے؟ کھڑا ہو جائے۔ اللہ کو معلوم ہے وہ کہاں ہے، لیکن شان بھی تو بتانا مقصود ہے نا، لوگوں کو شان دکھانا بھی تو مطلوب ہے۔ تو آواز آئے گی این السابقون الاولون، فیقالو، تو کہا جائے گا من ہوا یا رب، وہ سابقون الاولون کون ہے جسے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا؟ تو پھر آواز آئے گی این ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو کہتے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے، اللہ ان کی شان بلند فرمائے گا، ان کا بلند رتبہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے گا، لوگوں سے ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ منوائے گا۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا فَيَتَجَلَّ اللَّهُ لِأَبِي بَكْرٍ خَاصَّةً وَلِلنَّاسِ عَامَّةً، پھر اللہ رب العزت اپنی تجلی فرمائے گا، اپنی خاص تجلی خاص صدیق اکبر کے لیے فرمائے گا، اور عام تجلی عام لوگوں کے لیے فرمائے گا۔ خاص نعمتوں کا نزول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ہوگا، اللہ کی خاص نورانیت کا نزول، خاص معرفت کا نزول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ہوگا، اور عام لوگوں کے لیے پھر عام تجلی ہوگی، عام فضیلت ہوگی۔ اس وقت بھی واضح ہو جائے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، دنیا میں بھی ہیں اور عقبہ میں بھی ہیں۔ جو دنیا میں نہ ماننے والا ہو وہ نہ مانے، عقبہ میں وہ ضرور مانے گا، لیکن آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا وہاں تو ہر ایک مان لے گا۔ تو اس حدیث مقدسہ میں سابقون الاولون کا لفظ آیا، جس سے معلوم ہوا کہ سابقون الاولون کے امام اور پیشوا، جن کے سر پر سابقون الاولون کی امامت کا تاج رکھا گیا ہے، وہ تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث جو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ابو درداء کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کی حکیم ہے ابو درداء، یعنی جس طرح جس قدر ان کی زبان سے حکیمانہ کلمات نکلتے ہیں، میری امت میں کسی دوسرے سے نہیں نکلتے، میری امت کی حکیم ہے۔ مسند شاہین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو درداء جلیل القدر صحابی رسول ہے، اور اس حدیث کو روایت کیا امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں، اور پھر اسی کی ترتیب کی ہے متقی ہندی نے کنز العمال میں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رآنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امشی امام ابی بکر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آگے چل رہا ہوں۔
میں ان کے آگے آگے چل رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان سے پیچھے کیا اور غصے کا اظہار کیا اور فرمایا یا ابا الدرداء، اے ابو دردا، اتمشی اماما خیر من ہوا خیر منکا فی الدنیا والآخرہ، اے ابو دردا کیا تم اس کے آگے آگے چلنا چاہتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے افضل و اعلیٰ ہے؟ سے پیچھے پیچھے چلو. تو پھر فرمایا ما طلعت شمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ. فرمایا قیامت تک نہ سورج طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے کسی ایسے شخص پر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل و اعلیٰ ہو. شروع زمانے سے لے کے قیامت تک اور قیامت کے بعد آخرت تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلا مومن بھی کوئی نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بھی کوئی نہیں. یہ دوسری حدیث ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے. فضیلت صدیق اکبر کو ماننے والے بہت ہیں، افضلیت صدیق اکبر کی بات آئے تو پھر عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. فضیلت صدیق اکبر کو ماننے والے سبھی ہیں. اب اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑے، اہل سنت کا اسٹیج استعمال کیے، اہل سنت کا نام لینے والے بعض ایسے لوگ ہوئے جن کا نام بہت تھا، جن کا مقام و مرتبہ بہت تھا، لیکن جب بات افضلیت اہل سنت کی آئی تو ان کا عقیدہ بھی پھسل گیا. کل تک افضلیت صدیق اکبر کی وجہ سے اہل سنت انہیں سروں کا تاج سمجھتے تھے، آج پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کسی سے محبت کا تعلق ذاتی نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر کو جو افضل البشر بعد الانبیاء مانے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. اور اگر کوئی افضل البشر بعد الانبیاء نہیں مانے گا، جس طرح ہم نے شیعوں کو پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھا ہے انہیں بھی جوتی کی نوک پہ رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی عقیدہ ہے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہی ہے. دو حدیث ہو گئی. تیسری حدیث، اب ہم اسے افضل البشر، انہیں افضل البشر بعد الانبیاء کیوں نہ مانے کہ خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی فرمان ہے. اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور امام ذہبی نے لکھا اور امام ابن حجر مکی نے لکھا الصواعق المحرقہ یا الصواعق المحرقہ میں آپ نے فرمایا کہ افضلیت صدیق اکبر پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال 80 سے زیادہ ہیں. یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، یا میرے اپنے گھر کی بات نہیں، یا بلا تحقیق بات نہیں ہے، پورے ہفتے کا مطالعہ ہے، بلا تحقیق بات علی وجہ البصیرت. آپ نے فرمایا کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر رسول اللہ کے اقوال تو ہیں ہی بہت زیادہ، خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر وہ فرمان صحابی کا ہو، رسول اللہ کا فرمان ہو، تو حدیث مشہورہ متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب افضلیت صدیق اکبر کا ذکر کیا گیا، کسی نے کہا کہ اے علی المرتضی، آخری خلیفہ تو آپ ہے لیکن آپ مولا حضرت صدیق اکبر سے افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. جس طرح صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں اسی طرح وہ افضل البشر بعد الانبیاء بھی ہیں. وہ مجھ سے بھی افضل ہیں، عثمان غنی سے بھی افضل ہیں، عمر بن خطاب سے بھی افضل ہیں، جمیع صحابہ کرام سے افضل ہیں، انبیاء کرام کو چھوڑ کر تمام انسانوں سے افضل ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ایک روایت نہیں 80 سے زیادہ طرق موجود ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر، ان کے اقوال جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابھی انہی اقوال میں سے ایک قول حضرت علقمہ نقل کرتے ہیں، اس کو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کیا اور ابن عساکر میں بھی ہے، تاریخ بغدادی میں بھی ہے، اور خطیب بغدادی نے لکھا. فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بعض لوگ آئے جو آپ سے محبت کا اظہار کرتے تھے، اور محبت کا اظہار اس طرح کرتے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتے.
دیکھیں ہمارے ہاں محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی شان بیان کریں تو کسی کی شان کو گھٹا دیں. یہ ہمارے ہاں شان بیان کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے, محبت کا معیار بھی نہیں ہے. یہ محبت کا معیار رافضیوں کے پاس ہے, اللہ ان پر لعنت کرے اور ان کے شر پر لعنت کرے. یہ معیار شیعوں کا ہے کہ وہ جب مولا علی کی شان بیان کرتے ازواج مطہرات کی تنقید کرتے, جب وہ مولا علی کی شان بیان کرتے تو صدیق اکبر, عمر ابن خطاب, عثمان غنی کی تنقید کرتے, ان پر تبرہ کرتے ہیں. ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ مولا علی بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں, صدیق اکبر بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں, جمیع صحابہ کرام ہمارے سروں کا تاج ہے. کیا تم نے یہ نعرہ نہیں سنا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی؟ یہ اسی وجہ سے ہے. ہم اگر کسی کی فضیلت بیان کریں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا, کسی ممبر سے نہیں ہوگا کہ صدیق اکبر کی فضیلت بیان کریں تو ساتھ ہی مولا علی کی فضیلت گھٹا دے. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک توازن ہے, ایک میانہ روی ہے, ایک اعتدال ہے, اور یہ اعتدال اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمام صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں. اتحاد بین المسلمین کے قائل تو ہر شخص اپنے ممبر و محراب سے کہتا, بالخصوص کوئی کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہے, جب وہ سوشل میڈیا پر آتا یا ٹیلی ویژن پر آتا تو وہ یہی کہتا, میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں, میں تو تمام عقائد کا احترام کرنے والا ہوں. یہ جھوٹے, یہ مکار, یہ دجل ہیں, یہ دجال ہیں. اتحاد بین المسلمین کے قول کو اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ اہل سنت کا امام ہی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہو, تمام عقائد کا لحاظ رکھنے والے ہو, بقول تمہارے اگر ایسا ہے تو تم اپنے منبر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر کے دکھاؤ. ہم اپنے منبر سے مولا علی کی شان بیان کر کے دکھاتے ہیں, تم اپنے منبر سے حضرت عمر بن خطاب کی شان بیان کر کے دکھاؤ. ہم اپنے منبر سے جناب فاطمہ الزہرا, جناب زینب کبریٰ کی شان بیان کر کے دکھاتے ہیں, تم اپنے منبر سے ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر کے دکھاؤ. اگر تم بیان کرو گے تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تم اتحاد مسلمین کے قائل ہو, تم مصلحین میں سے ہو, اور اگر ایسا نہیں تو تم مفلحین میں سے نہیں بلکہ مفسدین میں سے ہو, تم جھوٹے ہو. یہ دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کا امام ہی کر سکتا ہے, وہ علماء اہل سنت ہی کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہی منبر ہے. اس منبر سے کبھی بیان ہوتا ہے شان فاروق اعظم کا, کبھی بیان ہوتا ہے شان صدیق اکبر کا, کبھی بیان ہوتا ہے شان عثمان غنی کا, کبھی بیان ہوتا ہے شان مولا علی کا, کبھی بیان ہوتا ہے شان امیر معاویہ کا, کبھی بیان ہوتا ہے شان جناب زہرا کا, اور کبھی بیان ہوتا ہے شان جناب صدیقہ رضی اللہ عنہا کا. ہم کہہ سکتے ہیں, تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو, تمہارے دعوے میں اور لوگ آئیں تو آئیں, لیکن اس جھانسے میں علماء اہل سنت آنے والے نہیں ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بیان کرتے ہیں تو کیا خوب بیان کرتے ہیں, سنیے نا. فرمایا کہ بعض لوگ آئے, امام علقمہ روایت کرتے اس کو, بعض لوگ آئے اور آ کر دم ہلانے لگے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور محبت پیش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ علی ہم آپ کو سب سے افضل مانتے, ہم آپ کو سب سے افضل البشر بعد الانبیاء مانتے ہیں, ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے, ہم خلیفہ بلا فصل بھی آپ کو مانتے, افضل البشر بعد الانبیاء بھی آپ کو مانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو یہ تو غلط ہے. فرمایا یہ ہم ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ آواز نکال رہے ہیں, اور وہ آپ ہی کی جانب منسوب کر کے یہ باتیں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. تو فرمایا پھر امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کے ساتھ منبر پر چڑھے, فصائد المنبر, منبر پر چڑھے اور لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور فرمایا ایھا الناس انہ بلغنی ان اقواما یفضلوننی علی ابی بکر و عمر. فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتے ہیں, حالانکہ حقیقت حال ایسا نہیں ہے. فرمایا بعض لوگ ہیں جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتے ہیں. فرمایا لئن لو تقدمت فیہ لعاقبت فیہ, اگر ان لوگوں پر میرا قبضہ ہو جائے تو میں انہیں نشان عبرت بنا دوں گا, اس قدر انہیں سزا دوں گا کہ قیامت تک کے لیے وہ تازیانہ عبرت بن جائیں گے, نشان عبرت بن جائیں گے کہ وہ مجھے فضیلت دیتے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر فرمایا لو سمیتو فمن سمیتو بعد هذا اليوم یقول علی یقولہ، اگر آج کے دن کے بعد میں نے کسی سے سنا کہ وہ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتے ہیں فہو مفتری علی حد المفتری، تو وہ جھوٹ بولنے والا ہوگا اور اس کی وہی سزا ہوگی جو جھوٹی گواہی دینے والے کی سزا ہوتی ہے، میں اسے سزا دوں گا۔ پھر فرمایا اِنَّا خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا ابو بکر و عمر۔ علی کا عقیدہ یہ ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد، انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق اور ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرمان مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مولا علی کی محبت کا دم بھرتے؟ اگر تم واقعی مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہو تو جو عقیدہ مولا علی کا تھا وہی عقیدہ تمہارا ہونا چاہیے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ تمہارا عقیدہ وہ نہیں جو تمہارے ائمہ کا ہے؟ وہ ہمارے بھی ائمہ ہیں، جو تمہارے پیشوا ہیں، جن کی جانب تم محبت کی نسبت کرتے ہو۔ تمہارا عقیدہ وہ نہیں جو ان کا عقیدہ تھا، تو مطلب یہ ہوا کہ تم نہ صدیق اکبر کے غلام ہو، نہ جناب سیدہ زہرا کے غلام ہو، نہ امام حسین کے غلام ہو، نہ امام حسن کے غلام ہو، اور نہ ہی مولا علی کے غلام ہو۔ تم اپنے نفس کے غلام ہو، تم اپنی مرضی کے غلام ہو۔ جب مرضی میں آئے تو عقیدہ جو چاہا بنا لیا، اور جب مرضی میں آئے تو جو عقیدہ چاہا اپنے عقیدے سے نکال دیا۔ یہ تمہارا کردار ہے۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے عقیدہ اہل سنت کہ عقیدہ اہل سنت میں اور بھی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ افضلیت شیخین، یعنی شیخین، شیخ کا مطلب ایک شیخ ایک بزرگ، دو شیخ دو بزرگ، دو بزرگ کو کہتے ہیں شیخین۔ افضلیت شیخین یہ عقیدہ اہل سنت ہے، افضلیت شیخین اور تعظیم ختنین۔ دو بزرگوں سے بھی ہماری عقیدت ہے اور دو دامادوں سے بھی ہماری عقیدت ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ افضلیت شیخین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی افضلیت، آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، ہم یہ بھی مانتے، اور ان کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی نص سے ہے، پھر رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، پھر مولا علی کا فرمان بھی ہے۔ کہاں جاؤ گے اپنا منہ لے کر؟ اگر تم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، تو افضلیت صدیق اکبر کا فرمان تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اگر تم کہو ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں تو رسول اللہ کا فرمان بھی افضلیت شیخین میں وارد ہے۔ اگر تم کہو کہ ہم تو مولا علی کو مانتے ہیں تو مولا علی کا فرمان بھی افضلیت شیخین پر وارد ہے، اور ایک نہیں 80 سے زیادہ فرمان ہے جسے ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں لکھا، اور امام ذہبی نے جس کی تصدیق کی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کی تائید کی ہے۔ تم کہاں اپنا منہ لے کر جاؤ گے؟ جو اس طرح سے ہیں وہ اپنے من کے غلام ہیں، وہ عقیدے کے غلام نہیں ہے۔ یہ فقط مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہے، ائمہ اہل بیت میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کا عقیدہ افضلیت شیخین کے علاوہ ہو۔ ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا عقیدہ، امام زین العابدین کے بارے میں لکھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، فرمایا امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں نا، امام زین العابدین جو کربلا میں بھی تھے، اور انہی سے سادات کی نسل چلی ہے۔ زین العابدین ان کا اصل نام علی ہے۔ تو فرماتے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ شیخین کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کیا تھا؟ تو آپ نے روضہ رسول کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا آج جو ان کا مقام ہے اس زمانے میں بھی یہی مقام تھا۔
جیسے آج رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہیں، ویسے ہی رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تھے۔ آج رسول اللہ کے ساتھ ہونے میں ان سے افضل کوئی نہیں، ویسے ہی رسول اللہ کے ظاہری حیات میں بھی ان کے ساتھ ہونے میں افضل البشر بعد الانبیاء ہونے میں ان سے افضل کوئی نہیں تھا۔ تو یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ ایک اور امام بھی گزرے ہیں، حضرت سیدنا امام زید بن علی بن زین العابدین بن حسین بن مولا علی رضی اللہ عنہ، ان کا لقب ہے زید شہید۔ یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضرت زید بن علی، علی امام زین العابدین کا نام ہے۔ یہ ان کا نام کیا ہے؟ زید بن علی رضی اللہ عنہ، ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اور امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے، امام باقر اور امام زید بن علی۔ تو بعض لوگ وہ ہوئے جنہوں نے محبت اہل بیت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کہ امام زین العابدین کے بعد جو امام ہے وہ امام باقر ہے، تو وہ شیعہ ہو گئے۔ اور بعد دوسرا گروہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ان کے بعد زید بن علی وہ امام ہیں، تو ان کا دوسرا گروہ ہو گیا، ان کی دوسری جماعت ہو گئی۔ جنہوں نے امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام مانا زین العابدین کے بعد وہ شیعہ کہلائے، اور جنہوں نے امام زید بن علی کو امام زین العابدین کے بعد اپنا خلیفہ و امام مانا وہ زیدی ہو گئے۔ بعض لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ زیدی لگاتے ہیں تو وہ انہی کی جانب منسوب کرتے ہوئے لگاتے ہیں۔ پھر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں امام جعفر الصادق۔ امام جعفر الصادق کے دو بیٹے، امام موسیٰ الکاظم اور امام اسماعیل بن جعفر۔ اب ان سے پھر ایک جماعت بنی۔ ایک جماعت نے کہا کہ امام جعفر الصادق کے بعد جو خلیفہ ہیں وہ موسیٰ الکاظم ہیں، اور بعد نے کہا کہ ان کے بعد جو بڑے بیٹے ہیں وہ اسماعیل بن جعفر ہیں، وہ خلیفہ ہوں گے۔ تو جنہوں نے امام جعفر الصادق کو اپنا خلیفہ مانا وہ رافضی ہو گئے، اور جنہوں نے ان کے بعد امام جعفر الصادق کے بیٹے امام جعفر الصادق کے بعد ان کو خلیفہ مانا، اسماعیل بن جعفر کو خلیفہ مانا، وہ اسماعیلی ہو گئے، وہ آغا خانی ہو گئے، اسماعیلی، جنہیں بوہری بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے کئی فرقے ہیں، اور جیسے جیسے اولادوں میں تقسیم ہوتی رہی ویسے ویسے ان کے عقیدے اور فرقوں میں بھی تقسیم ہوتی رہی۔ تو زیدی فرقہ کے بانی ہیں، امام ہیں، وہ ہمارے بھی امام ہیں، حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ۔ یہ امام حضرت صدیق حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ حضرت زید بن علی مولا علی کے بیٹے ہیں امام حسین، امام حسین کے بیٹے ہیں زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے ہیں امام زید بن علی، پڑ پوتے ہوئے، اور امام حسین کے پوتے ہوئے۔ تو حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا زمانہ تھا۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں، چونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب واقعہ کربلا ہوا تھا، کتنے لوگ شہید ہوئے، حق کی خاطر شہید ہوئے، تو آپ نے بقیہ زندگی بغیر کسی مصروفیات کے، یعنی سیاسی مصروفیات کی گزاری۔ آپ اللہ کی بندگی میں لگے رہے اور انتہائی لوگوں سے کم ملنے والے ہو گئے تھے۔ لیکن ان کے وصال کے بعد ان کے بیٹے حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوش مند ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو خلافت ہے بنو امیہ کے ہاتھ میں، یہ ہم سے غصب کی گئی خلافت ہے، اس خلافت پر ہمارا حق ہے، لہذا میں اس خلافت کو لوں گا۔ لہذا ہشام بن عبد الملک کا وہ دور تھا، تو ہشام بن عبد الملک کو جب یہ بات پہنچی، اس نے کوفہ کے گورنر یوسف اس کا نام تھا، اسے خط لکھا اور کہا کہ زید بن علی دوبارہ خلافت پر کھڑے ہو رہے ہیں، جس طرح ان کے آباء و اجداد میں حسین کھڑے ہوئے تھے خلافت کے طلبدار، اب یہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، لہذا ان کا قلع کما کیا جائے، انہیں بھی ختم کیا جائے۔ لہذا حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ان کے لیے زندگی تنگ ہونے لگی۔ اب آپ بھی سیاسی اثر رسوخ رکھتے تھے، آپ اپنے لوگوں کو جمع کرنے لگے، کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور 80,000 کی تعداد ہو گئی جنہوں نے بیعت کر لی۔ کوفہ کے لوگ، آپ کے بھائی امام باقر ہیں، فرماتے کہ اے زید بن علی، اے میرے برادر،
کے معاملات میں آپ نہ پڑیں، کوفیوں پر آپ اعتبار نہ کریں۔ انہوں نے ہمارے جد امجد مولا علی سے بھی وعدہ کیا، پھر بے وفائی کی، امام حسین سے وعدہ کیا، بے وفائی کی، اور مجھے خطرہ ہے آپ سے بھی وفا کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ دغا کریں گے، بے وفائی کریں گے۔ آپ ان کے بلبوتے پر، ان کے بھروسے پر کوئی کام نہ کریں۔ تو آپ کہتے کہ بے شک انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہ اپنی بیعت توڑیں گے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب آہستہ آہستہ حصار تنگ ہونے لگا اور ہشام بن عبد الملک کا جو گورنر تھا کوفہ کا، اس نے جب آہستہ آہستہ اپنی سیاست دکھائی، اپنی طاقت دکھائی، تو ایک وقت وہ آیا کہ نماز میں 80,000 کھڑے تھے، جب سلام پھیرا تو 150 سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کو شہید کرنے کی وجہ کیا ہوئی وہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ پر عرصۂ زندگی تنگ ہونے لگی تو کوفیوں نے دیکھا کہ جناب اگر یہ شہید ہو گئے تو ہم بھی مارے جائیں گے، تو کوفی آئے، 80,000 کوفی آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ حضرت عمر بن خطاب، اگر آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کریں، اگر آپ انہیں برا کہیں، ان کی افضلیت کا انکار کریں، تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور صاحب شرع عقائد امام نبراز، صاحب نبراز نے بھی لکھا، اور امام دمیری نے بھی لکھا حیات الحیوان میں، وہ میں آگے بتاتا ہوں، پوری روایت موجود ہے۔ کہنے لگے اہل کوفہ جو شیعہ تھے، وہ کہنے لگے آپ ہمارے امام ہیں، ہمارے ائمہ کی نسل سے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر آپ اس صورت پر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اس شرط پر آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء نہ مانیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ اور افضل البشر بعد صدیق اکبر نہ مانیں، تب ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ ان پر تبرہ کریں گے تب ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ورنہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکار کیا، وہ خارجی ہو گئے، وہ دین اسلام سے نکل گئے، تو انہوں نے تو ان کے بارے میں انکار کیا تھا جو صدیق اکبر اور عمر بن خطاب سے کمتر ہیں، وہ خارجی ہو گئے، وہ بے ایمان ہو گئے، اور تم کہتے ہو کہ میں افضلیت شیخین کا انکار کر دوں، تو وہ افضلیت ختنین کا انکار کرنے سے خارجی ہو گئے، تو تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ تم مجھے کس بے دینی میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ اور آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اپنے آباؤ و اجداد سے سنی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر ہیں زمین میں اور 2 وزیر ہیں آسمان میں، آسمان میں 2 وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں 2 وزیر ابو بکر صدیق اور عمر ہیں۔ جب میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان سن لیا ہے تو پھر میں ان کی فضیلت کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جب آپ نے یہ اہل بیت کے ائمہ میں سے ہے، یہ لیلا مجنوں کی کہانی نہیں ہے کہ آپ اسے رد کر دیں، یہ اہل بیت کے ائمہ میں سے آج دیکھیں کہ اہل بیت کی محبت کرنے والے، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے کس راہ پر جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے اہل بیت، یہ اہل بیت کے ائمہ میں سے ہے، جب انہوں نے افضلیت شیخین کا اقرار کیا تو تمہیں کیا موت پڑی ہے کہ تم ان کی محبت کا اقرار کرو اور افضلیت شیخین کا انکار کرو؟ تو اصل میں تم محبت کرنے والے نہیں، ان سے بھی عداوت رکھنے والے، تم کسی سے محبت کرنے والے نہیں، تم اپنے نفس کے غلام ہو، کسی کے غلام نہیں ہو۔ تو جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ بھلے میرے ساتھ 2 بندے بھی ہوں، میں صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ نہیں کروں گا، میں ان کی فضیلت کا انکار نہیں کروں گا، تو اہل کوفہ نے کہا پھر ہم آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ تو 80,000 کے 80,000 نے ساتھ چھوڑ دیا، چند لوگ آپ کے ساتھ شامل رہے، وہ شہید ہوئے، پھر آپ گرفتار کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اور کوفہ کے ایک نمایاں جگہ میں آپ کو سولی دے دی گئی، آپ کو لٹکا دیا گیا۔
آپ کا سر قلم کر دیا گیا، اور کٹے ہوئے سر کو کہیں دوسری جگہ، وہ ہم بتاتے ہیں، وہ کٹے ہوئے سر کو وہ لے کر جانے والے تھے مدینے، تو راستے میں ہی ایک مقام ہے، شام اور مدینے کے بیچ میں ایک مقام ہے، مقام موتا، جہاں امام جعفر الصادق کا بھی مزار ہے، وہاں جنگ موتا ہوئی تھی، حضرت زید بن حارثہ کا بھی مزار ہے، عبداللہ بن رواحہ کا مزار ہے، اسی جگہ آپ کے کٹے ہوئے سر کو بھی دفن کیا گیا، آج اسی جگہ آپ کا مزار ہے، کٹے ہوئے سر کا مزار ہے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ کا۔ باقی جو آپ کا جسم رہا، 4 سال تک سولی دی گئی، 4 سال تک سولی میں لٹکایا گیا۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے کہ جو ہمارے مقابلے میں آئے گا اس کا انجام یہ ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو صدیق اکبر کے ساتھ وفائی کرنے والا ہو، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفائی کرنے والا ہو، جو عقیدہ رسول اللہ کا محافظ ہو، وہ نشان عبرت نہیں بنتا، وہ نشان کرامت بنتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ کہنے لگے انہیں کھوٹے پر چڑھا دیا گیا، اور جب ان کا قبلہ، ان کا رخ قبلے سے گھما دیتے، ان کا سینہ قبلے سے گھما دیتے، کھوٹا خود بخود قبلے کی جانب گھوم جاتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ سچے امام ہے، زندگی میں تو صاحب کرامت ہونا بڑی بات ہے، موت کے بعد بھی کرامت، صاحب کرامت ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ تو اس وجہ سے سولی پر چڑھائے گئے، جن لوگوں نے آپ کو سولی پر چڑھایا ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے، اللہ نے اس قدر انہیں صاحب کرامت بنا دیا کہ موت کے بعد بھی لوگ ان سے محبت کرنے والے ہو گئے۔ ان کے کپڑے اتار دیے گئے تاکہ تذلیل ہو جائے، ذلت و خواری ہو جائے، ان کی ہاتھ کی عزت ہو، ان کے لاش کے کپڑے اتار دیے گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ہمارے خلاف جاتا ہے ہم اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جائے۔ لیکن اللہ نے اس معاملے میں بھی انہیں نشان کرامت بنا دیا۔ ادھر ان کے کپڑے اتارے گئے، ادھر مکڑی نے ان کے پورے جسم پر جالا بن دیا اور بتا دیا جو محافظ عقیدہ ختم نبوت، جو محافظ عقیدہ اہل سنت ہوتا ہے، اللہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ 4 سال تک وہ مکڑی کا جالا صاف کرتے رہے، ادھر اوپر سے صاف کرنا شروع کرتے، اور جب نیچے تک آتے مکڑی دوبارہ اوپر سے نیچے تک ڈال بن چکی ہوتی۔ یہ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ کرامت ہے۔ وہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ مکڑی نے جالا بنا غار ثور میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ تو یہ واقعہ ایک بار کا نہیں ہے، تاریخ انسانیت میں کئی بار کا واقعہ ہے۔ 2 نبی کے ساتھ ایسا ہوا، 2 غیر نبی کے ساتھ ایسا ہوا۔ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ میں مزید جاؤں، ابھی گھڑی کی جانب توجہ گئی تو وقت تو ختم ہو گیا۔ ایک نبی حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، دوسرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ مکڑی نے آپ کے غار پر جالا بنا، اور تیسرے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، چوتھے حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو جو عقیدہ اہل سنت کا محافظ ہوتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی عزتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کے ظاہری جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرا کہنا کیا ہے، ابھی تو باتیں بہت زیادہ تھی، وقت ختم ہو گیا، اسی بات کو ہم تسلسل کریں گے اگلے جمعے، تاکہ عقیدہ اہل سنت ہماری رگوں میں خون کے ساتھ رچ بس جائے، تاکہ کوئی گمراہ کرنے والا ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ عقیدہ اہل سنت کیا ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اور ان کے بعد عمر بن خطاب افضل البشر بعد الانبیاء، ان کے بعد عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، اور ان کے بعد مولا علی رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے علاوہ جو کوئی بھوکتا ہے وہ بھوکتا رہے، عقیدہ اہل سنت میں یہ نہیں ہوگا۔
عقیدہ اہل سنت وہی ہے جو ہمارے اکابرین ائمہ اہل سنت اور ائمہ اہل بیت نے بیان کیا ہے. جو اس عقیدے کے خلاف ہوگا وہ اہل سنت عقیدہ اہل سنت سے بھی غداری کرنے والا ہوگا اور ائمہ اہل بیت سے بھی غداری کرنے والا ہوگا. اتنی تقریر آپ نے سن لی تو اب آپ نے بھی کچھ بولنا ہے. دیکھیں تو صحیح کہ آپ اب تک کیا سمجھے. میرا عقیدہ آپ تک ڈیلیور ہوا ہے کہ نہیں؟ میری بات آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں؟ یہ بات بھی تو سنے نا. 2 ہفتے سے تو ہم یہی بیان کر رہے ہیں. تو اب آپ کے عقیدے کا امتحان ہے اور آپ کی یادداشت کا امتحان ہے. آپ نے جو کچھ سنا ہے اس کا امتحان ہے کہ واقعی آپ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے. ایک جملہ میں کہوں گا، اس کے بعد والا جملہ آپ نے کہنا ہے. دمادم مست قلندر. نہیں، آواز پوری نہیں آئی ہے. ایسی آواز مجھ سے زیادہ آواز آپ کی ہونی چاہیے. اگرچہ میں مائک پہ ہوں لیکن اس سے زیادہ آپ کی تعداد زیادہ ہے. دمادم مست قلندر، صدیق کا پہلا نمبر. دمادم مست قلندر، یہ عقیدہ اہل سنت ہے. نہ جانے کیوں غیر شعوری لاشعوری طور پر بچپن سے ہمارے زبان پر اور ہمارے عقیدے میں شامل کر دیا گیا دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر. حالانکہ یہ عقائد اہل سنت کے یکسر منافی ہے. یہ بات عقیدہ اہل سنت میں نہیں ہے. یہ بات مبنی بر خطا ہے. مبنی بر حق کون سی بات ہے؟ دمادم مست قلندر، صدیق کا پہلا نمبر. اب یہ آپ اپنی گاڑیوں میں بھی لکھیں، اپنے گھروں کے دروازوں پہ بھی لکھیں اور جس جگہ نمایاں دیکھیں وہاں لکھیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو بچپن سے ہم نے غلط عقیدہ سنا تھا اب اس عقیدے کی اصلاح ہم کرنے والے ہو گئے ہیں. اب ہمیں کوئی بہکا نہیں سکے گا. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.